السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میں مختصر باتوں میں مختصر تاریخ سفر معراج کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے اس لیے مختصر ہی ہو پائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی حق بات کہنے کی ہمت و صلاحیت نصیب فرمائے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہزاروں علماء کرام کو بلا کر کسی اسٹیج پر ان سے بیان کرائے جائیں اور بہت بڑا اجلاس رکھا جائے اور بہت زیادہ پبلک ہو سننے والی اور ان بیانوں کو سنا جائے، تو جب تک علماء کی بات پر عمل نہ ہو اس اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حق بات تو یہ ہے کہ اجلاس کے بعد، بیان کے بعد، تقریر کے بعد، خطبے کے بعد اگر ہمارے اندر بدلاؤ آیا ہے یا معاشرے میں بدلاؤ محسوس ہو رہا ہے تو یہ ثبوت ہے کہ واقعی ہی بات کا اثر ہوا ہے اور یہ جلسہ کامیاب رہا۔ اور اگر جیسی روش ہماری پہلے تھی ایسے ہی آگے رہی تو لاکھوں علماء کو اکٹھا کر لیں، لاکھوں علماء اپنی اپنی زبان اپنے اپنے علم کے مطابق بات پر روشنی ڈالیں اور کسی میں کوئی تبدیلی یا عمل کا معدہ پیدا نہ ہو تو پھر وہ محفل، وہ مجلس بیکار گئی۔
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی حق بات کہلائے اور حق بات کی دستک دلوں پر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج پر بلایا۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اس کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں وفاء الرحمان خان عرف لعیق احمد، نجیب آبادی، مقیم ہال پرانی سیما پوری، شہادرہ، دہلی سے اور علامہ حضرت مولانا قاری عتیق احمد خان قاسمی، نجیب آبادی کا میں فرزند ہوں۔ یہ والد محترم ہیں میرے۔ اللہ تعالی حضرت کو سکون اور برکت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر دراز فرمائیں، عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی حضرت وعلا کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ حضرت والا بزرگوں کی بزرگی کے وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالی رہنمائی فرمائیں اور حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے، تاکہ اسی طرح حضرت کی سرپرستی ہمارے لیے ہوتی رہے، ہم پر بنی رہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کے کفار نے اس قدر ستایا، پریشان کیا کہ آپ کی حد ہو گئی پریشانی کی، آپ طائف تشریف لے گئے۔ آپ نے طائف میں ہجرت کی اور یہ سوچ کر کے ہجرت کی کہ شاید طائف والوں کی سمجھ میں بات آ جائے گی اور وہ اللہ کو ایک ماننے والے بن جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی جانب تشریف لے گئے، طائف پہنچے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، آپ نے اس کے دربار میں جا کر جب اللہ کے نبی کے، اللہ کے دین کی دعوت دی، جس سے بڑی امیدیں لگا کر کے آپ پہنچے تھے، اور اس نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا بلکہ آپ کی مذاق بنائی، نعوذ باللہ، آپ کی مذاق بنائی، آپ کو تکلیف پہنچائی اور اپنے بیٹے اور نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ ان نوجوان لڑکوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا اور پتھر آپ پر اس قدر برسائے کہ آپ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک لہو لہان ہو گئے۔ آپ کے تمام جسم کا درد سمٹ کر آپ کی آنکھوں میں آ گیا اور آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے اور آپ اشک بہاتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میں دنیا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے سوا۔ اب اندازہ یہ کیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بولے ہوں گے اللہ کے سامنے تو کتنا درد آپ کی زبان میں ہوگا کہ آپ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک لہو لہان ہیں اور چھچورے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا، کوئی آپ کا جبہ کھینچتا ہے، کوئی تہمت کھینچتا ہے، کوئی آپ کو پتھریں مارتا ہے اور آپ ایک پہاڑی کے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، آپ کو چکر آ گئے، آپ کے پورے جسم کا درد سمٹ کر آپ کی آنکھوں کے اندر آ گیا اور آنکھوں سے آنسو طاری ہوئے، آنسو ٹپک رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، میرے رب، میرے پروردگار، میں تیرا ماننے والا ہوں، تیرا رسول ہوں، تیرا نبی ہوں
اور میں دنیا میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے رب مجھے ان ظالموں کے حوالے نہ کر، ان ظالموں کے حوالے نہ کر، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تیرا سہارا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی، وہ فرشتہ جو طائف اور مکے کے دونوں سائڈ جو پہاڑ ہے ان کی دیکھ بھال والا تھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم کریں، میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا، جس سے یہ مکہ اور طائف والے یہ دونوں شہر پس جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، منع فرما دیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسل اللہ کو ایک ماننے والی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ اللہ کی قسم، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت دے دیتے اور فرشتہ اللہ کے حکم سے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا تو پورا مکہ اور طائف پس کر ختم ہو جاتا اور یہ دنیا ختم ہو جاتی، یہ دنیا فنا ہو جاتی، یہ دنیا سلامت نہ رہتی، میں اور آپ نہ رہتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے اتنی مار کھائی، امت کی محبت میں مار کھائی، امت کی اصلاح کے لیے مار کھائی، امت کے لیے آپ کو آپ کا اپنا عزیز وطن، وہ وطن جہاں آپ پیدا ہوئے اور وہاں آپ کا بچپن گزرا، جوانی گزری، وہاں آپ کو نبوت ملی اور آپ کا پیارا شہر مکہ چھوڑنا پڑا، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ پھر آپ طائف تشریف لے گئے، طائف بھی آپ کا چھڑوا دیا گیا۔ پھر آپ نے مکے کے جو بڑے لوگ تھے ان کی اجازت لی، ان کا سہارا لیا مکے میں دوبارہ تشریف لے جانے کے لیے، ان کا بھی سہارا ٹوٹ گیا۔ پھر ایک شخص تھے جنہوں نے آپ کو اجازت دی اور اپنے گھر میں رکھا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی قربانیاں دیں، شہر چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنی نیندیں گوائیں، اللہ رب العزت کے سامنے روئے مارے کھائیں، لیکن آج امت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، برا نہ ماننا، بہت کڑوی بات ہے اور بہت سچی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، یا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اس قوم کی، اس امت کی یہ حالت بن گئی ہو کہ وہ اپنے چہروں پر وہ داڑھی نہیں رکھ سکتے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھا کرتے تھے۔ امت کے مرد ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنا سر ڈھکنے کے لیے تیار نہیں، شرافت اور عزت والا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر دعوے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں۔ یہ کیسے عاشق رسول اور غلام مصطفیٰ ہیں؟
کہ جن کا اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ چہرے پر داڑھی آ جائے، سر ڈھک جائے، زیادہ سے زیادہ سر ڈھکیں گے تو مسجد میں جاتے ہوئے سر ڈھک لیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے پھر سر کھل جاتا ہے۔ تو یہودی و نصارہ والا عیسائیت پہناوا، عیسائیت حلیہ، عیسائیت چہرہ، عیسائیت انداز والے لوگ اس بات کا دعویٰ پیش نہیں کر سکتے کہ ہم غلام مصطفیٰ اور عاشق رسول ہیں۔ وہ نبی جس کے صدقے میں، جس کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے عالم کو وجود دیا، وہ نبی جس کو چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں، وہ نبی جس کے سامنے درخت بھی جھک جاتے ہیں، وہ نبی جس نبی کے لیے قرآن عزیز نے یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اتارا گیا، بھیجا گیا، اور آپ نے رات دن اپنے مالک اور خالق سے جو مانگا وہ اپنی امت کی بھلائی، امت کی عزت، امت کی شہرت، امت کی بلندی اللہ سبحانہ و تعالی سے طلب کی۔ اللہ کی قسم، میرے نبی نے آج تک بھی پوری 63 سال کی عمر میں کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ جب بھی ہاتھ اٹھائے امت کے لیے اٹھائے، محفل میں اٹھائے ہوں، تنہائیوں میں اٹھائے ہوں، اور جو دعائیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں امت کے لیے اپنی زبان میں، وہ دعائیں جو ہم تک پہنچی ہیں حدیث پاک کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، ذرا اندازہ کیجئے وہ دعائیں ہیں جو آپ نے محفل میں مانگی تھی، جس کو صحابہ نے درج کیا تھا اپنی کتابوں کے اندر، اپنے قلم میں، اور وہ کیسی دعائیں ہوں گی درد بھری جو آپ نے تنہائیوں میں مانگی ہوں گی، جو اللہ کے سوا کسی نے نہیں سنی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے تنہائی حصے میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے میں اتنے روتے ہیں کہ آپ کا مسلح تر ہو جاتا ہے آنسوؤں میں، اور آپ کا جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، سانس رک جاتا ہے، سانس گھٹ جاتا ہے، اور میں اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی کہ ہائے آج میں کہیں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، اور میں نے آپ کے پیروں کے تلووں کو جو اشارہ کیا انگلی کا، تو آپ نے ہلکی سی حرکت کی کہ میں صحیح ہوں، تب جا کر کے مجھے تسلی ہوئی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے۔ تو کیا میرے نبی نے اس سجدے میں، اتنے لمبے سجدے میں، تنہائی میں اللہ سے رو رو کر کیا مکانات مانگے تھے، یا کوٹھی بنگلے، فیکٹری اور ورکرز وغیرہ مانگے تھے؟ بلکہ کیا مانگا تھا؟ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو ہدایت دے دے، میری امت کو عقل سلیم عطا فرما دے، میری امت کو حلال اور برکت والا رزق دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ میری امت کو قیامت تک ان کے اوپر آسمانی کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہو جو پچھلی امتوں پر ہو چکا ہے، کہ میری امت ہلاک اور برباد ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو زبردست بخار تھا، اور آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا، آپ کی آواز بند ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ یعنی لب حرکت کر رہے ہیں، تو آپ نے جو کان لگایا تو وہاں سے
لبوں میں سے کیا ہوا؟ لب کیا حرکت کرتے؟ یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ آخری سانس پر بھی میرے نبی نے مانگا تو یہی مانگا، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اب ڈوب کے مر جانے والا مقام ہے ان تمام حضراتوں کے لیے جو سب کچھ آن بان شان حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے چہروں پر داڑیاں نہیں رکھتے اور سروں پر ٹوپیاں نہیں اوڑھتے ہیں، اور شرافت اور عزت والا لباس ان کو نصیب آج تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے ہی نہیں۔ اگر محبت ہے تو مغرب کے لوگوں کے سے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مغرب میں جب سورج پہنچتا ہے تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ آپ بلند کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی ڈوبیں گے۔ مغربی تہذیب، مغربی تعلیم انسان کو ڈبا سکتی ہے، ہلاک کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے۔ اللہ کی قسم، مغربی تعلیم نے کسی کو آباد نہیں کیا، وہ کسی کے کام نہ آئے، وہ مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مغربی تہذیب سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہماری قوم کے اندر جو بڑی تعداد پائی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ گندی زبان یعنی بد اخلاقی، گالیاں، چوراہوں پر گالیاں، گھروں میں گالیاں، مسجد سے باہر نکلیں گے تو گالی، چغلی، غیبت۔ اب میں یہی تو کہتا ہوں کہ جو لوگ میرے خلاف رہتے ہیں، میرے خلاف بول پڑتے ہیں، ارے بھائی ان نمازوں کا کیا فائدہ ہوگا جو نماز تمہیں گالی دینے سے نہیں روک رہی؟ وہ اتنی کمزور نماز تمہیں جنت میں، جہنم میں جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ جو نماز تمہارے اندر اچھے اخلاق پیدا نہیں کر پا رہی، وہ تمہیں جنت میں کیسے جانے دے گی؟ محترم عزیزو، میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جن کو یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ ہر بات میں گالی، جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی ایک دوسرے کی، اللہ کے واسطے ان عیبوں کو ختم کر دیں۔ بہت کڑوی سے کڑوی بات پیارے انداز میں کہی جا سکتی ہے، اور بڑی پیاری بات بڑے کڑوے لفظوں میں کہی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سنیں اور سنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں منافع حاصل ہوگا۔ اللہ کی قسم، وہ انسان جب تک کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع نہ کرے، یعنی کہ صحابہ والا طریقہ اس کے اندر نہ ہو اور اللہ کا حکم نہ مانے۔ تو میں بھی اور آپ بھی آج ہی یہ عہد و پیمان لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہمارے اخلاق، انداز سب پاک ہوں گے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان ہے اس کی ذات، وہ پاک ہے اور ہر پاک عمل کو وہ قبول فرماتا ہے اور مقبول فرماتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات بیت اللہ سے، مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس پہنچا دیا، اور پھر بیت المقدس میں آپ نے تمام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت سے سیڑھی لگائی، جنتی سیڑھی،
جو بیت المقدس سے آپ سیدھے آسمان پر داخل ہو گئے اور اپنے باری تعالیٰ سے جا کر کے ملاقات کی، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ یہ تھی شب معراج۔ اب اللہ معاف فرمائے، ان لوگوں کے عقیدوں سے ہمیں بچائے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جس براق پر آپ تشریف لے گئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکے سے مسجد نبوی تک، وہ مسجد اقصی تک، وہ براق تھی، وہ جنتی براق تھی۔ اب اس کا جو مجسمہ بنا کر کے دنیا والوں کو دکھایا ہے یہودی و نصاراؤں نے، وہ کیا دکھایا کہ جسم تو ہے گھوڑے کا، شکل ہے عورت کی، اور اس پر بھی محکب کیے ہوئے۔ دیکھیے جنتی براق کو کس طرح سے انہوں نے بدنام کیا، اس کی کس طرح مذاق بنائی کہ گھوڑے پر جو چہرہ لگایا وہ عورت کا جو غیر محرم میں آتی ہے، اور اس کے ہونٹوں پہ لپسٹک لگا دی، کانوں میں بندے پہنا دیے، ماتھے پہ ٹیکا لگا دیا، ایک بت بنا کے تیار کیا، ایک بت پرستی کو پھیلایا، اور اس کو مسلمان سمجھ نہیں پائے، اور مسلمانوں نے اسے بڑے اور احترام کے ساتھ اس کے فوٹو کھینچ کر، فوٹو خرید کر فریم کرائیں اور اپنے گھروں میں لگایا، اور کہا کہ یہ وہی براق ہے نعوذ باللہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر اللہ سے ملاقات کرنے گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ جس مذہب میں، جس شریعت میں بت پرستی حرام ہے، فوٹو حرام ہے، فوٹو ایک بت کی شکل ہے، اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کو انہوں نے کس انداز پر دکھایا ہے، کیا شکل اس کی دکھائی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور پھر ہم سے بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، تم تو گستاخ رسول ہو، ہمیں کہتے ہیں گستاخ رسول، اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ سے ملاقات فرمائی، تفسیر بہت لمبی ہے لیکن میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ وقت کی تنگی ہے تو مختصر لفظوں میں مختصر بیان کروں گا۔ اللہ سے ملاقات فرمائی، اللہ سے دعائیں کی، اے اللہ میری امت پر قیامت تک ایسا عذاب نہ آئے جو پچھلی امتوں پر آیا، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اس کے درجاتوں کو بلند فرما، اے اللہ میری امت کی رہبری فرما، اے اللہ میری امت کو حلال رزق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی آپ کو جو تحفہ دیا وہ امت کے لیے 5 وقت کی نماز دی۔ خیر اس کی تشریح آگے کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔